نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ صاف ستھرا سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم محرم الحرام کے مقدس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ بہت ہی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ محرم کا لفظی معنی ہے حرام کردہ یعنی حرام کیا گیا، مطلب وہ کام جو عموماً عام دنوں میں کیے جاتے ہیں وہ ان دنوں میں خاص طور پر حرام ہیں، منع ہیں، جیسے جنگ کرنا، بدلے لینا۔ ہاں، اگر کوئی آپ پر حملہ کرے تو آپ جواب دے سکتے ہیں، لیکن پہل اور شروعات نہیں کریں گے، نیکیوں میں اضافہ کریں گے، معصیت اور گناہ کے کاموں سے بچیں گے۔ دوسری فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھنا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ہے، اور اس مہینے کی 10 تاریخ جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، یہ دن اللہ کی رحمت اور برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ رمضان کے روزے جب تک فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض تھا، اور جب رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں پر فرض ہوئے تب عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تحقیق کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ ان کے آج کے دن روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی، اور آپ نکل کر سینا میں پہنچ گئے۔ لہٰذا اس دن یہ لوگ عید کا دن مناتے تھے، آزادی کا دن مناتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا، ان لوگوں کی بنسبت موسیٰ علیہ السلام سے ہم زیادہ قریب ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے لفظی طور پر تو کہہ دیا تھا کہ ہم ایمان لائے، لیکن اعمال کے طور پر کافی بدل چکے تھے۔ لہٰذا ہم چونکہ ان سے زیادہ قریب ہیں تو ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن یہودیوں کی مخالفت میں تاکہ ان سے مشابہت پیدا نہ ہو ہم 2 روزے رکھیں گے، ایک پہلے یا ایک بعد میں، یعنی 9 اور 10 محرم کا روزہ، یا پھر 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ ان روزوں کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ روزے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس مہینے کی فضیلت میں جو احادیث آئی ہیں وہ تو بہت مختصر الفاظ میں ہیں، لیکن افسوس اس مہینے کی جو رسومات ہیں، جو بدعات ہو رہی ہیں، وہ بہت کثیر تعداد میں ہیں، جن میں ہماری خواتین بھی برابر کی شریک ہیں اور ملوث ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کا آغاز محرم سے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں ہجرت ہوئی تھی، اور اس ہجرت ہی سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا تھا۔ لیکن افسوس کہ شیطان نے کس طرح ہمیں یہ سب بھلا کر
ہمیں کن کاموں میں لگا دیا کہ ہم ہجرت بھول کر دوسری خرافات میں لگ گئے۔ کسی کو ہجرت یاد نہیں رہتی۔ محرم کے ساتھ ہجرت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں رہا۔ محرم یعنی قابل احترام محترم مہینہ، عزت و آبرو کی حفاظت، جان و مال کی حفاظت، اس کا دور دور تک کوئی خیال، کوئی سوچ ہی نہیں۔ اسلام کی اصل روح ہی ختم ہو گئی اور ہم کچھ اور ہی کرنے چل پڑے، جس کا ذکر نہ قرآن میں نہ سنت میں۔ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور کوئی نہیں سوچتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ محرم جہاں عزت و آبرو اور حرمت کا سبق دیتا ہے، وہاں ہجرت کی یاد بھی دلاتا ہے۔ یعنی اس مہینے میں ہمیں سب سے زیادہ دوسروں کی جان، مال، عزت، آبرو کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن کتنے حیرت کی بات ہے کہ اس مہینے میں ہی ہم سب سے زیادہ دوسروں کی عزت، آبرو، جان و مال سب کچھ پامال کرتے ہیں۔ یہ نیا سال ہمیں امن کی دعوت دیتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ محرم آتے ہی ہر ایک خوفزدہ ہو جاتا ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، عام دنوں سے زیادہ ایک دوسرے پر سب و شتم یعنی گالی گلوچ کی جاتی ہے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کو ان کی عزت ناموس پر حملے کیے جاتے ہیں۔ عام مسلمان کی عزت تو اپنی جگہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت تو ہم سے زیادہ محترم ہے۔ یہ بہت ہی دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ اسلامی سال کے آغاز میں جس چیز سے ہمیں سب سے زیادہ پرہیز کرنا چاہیے تھا، ہم وہی کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح محرم جہاں حرمت کا سبق دیتا ہے، وہاں ہجرت کا سبق بھی دیتا ہے، ہجرت کی یاد دلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی تھی؟ دین کی خاطر کی تھی، اپنا گھر، جان، مال کی قربانی دی تھی۔ ذرا دیکھیے، اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی سے یعنی ہجرت سے، اور اختتام بھی قربانی یعنی ذی الحج پر ختم ہوتا ہے۔ ہجرت صرف گھر بار کی قربانی کا نام نہیں ہے، بلکہ ہجرت نام ہے گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرنا، نفس کی غلامی سے نکل کر اللہ کی اطاعت کی طرف ہجرت، جھوٹ سے سچ کی طرف، تکبر سے عاجزی کی طرف، شکوے سے شکر کی طرف، سستی سے چستی کی طرف، مایوسی سے امید کی طرف، غیبت سے نصیحت کی طرف۔ یعنی کسی میں کوئی خامی دیکھی تو اس کو نصیحت کر دیں کہ ایسے نہ کیا کرو، اس کو بتا دیں، غیبت نہ کریں۔ برائیوں سے نیکیوں کی طرف، ناراضگیوں سے درگزر کی طرف، لوگوں کے ڈر سے اللہ کے ڈر کی طرف ہجرت۔ یہ ہجرت ہمیں کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ بطور خاص ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ خیال رکھنا ہے کہ چونکہ یہ مہینہ حرمت اور احترام کا مہینہ ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے سنت کے مطابق گزارا جائے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے اکارڈنگ گزارا جائے، بدعات اور خرافات سے بچا جائے۔ یہ جو خرافات پھیلی ہوئی ہیں، تعزیہ نکالنا، العیاذ باللہ، پھر اس کی پوجا کرنا، ناجائز قسم کی منتیں مانگنا، محرم میں عورتوں کا نوحہ کرنا، نامحرم مردوں کے ساتھ مجالس میں شرکت کرنا، مردوں کا ماتم کرنا، زنجیر زدی کرنا، یہ سب ناجائز ہیں، حرام ہیں، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا منحوس ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو اس نظریے کو ٹھیک کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح کالا لباس پہننا اور اسے غم کا مہینہ قرار دینا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنا، سبیلے لگوانا، یہ سب غلط اور ناجائز ہے، اسلام کے خلاف سوچیں ہیں۔ ایک ذہن یہ ہے کہ محرم میں قبرستان ضرور جانا ہے، تو قبرستان کا تعلق محرم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مطلق یہ تعلیم دی ہے کہ قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اور اس محرم کی آمد کے ساتھ ہمیں اس سبق کو بھی دہرا لینا چاہیے کہ اپنے ساتھ کچھ عہد و پیمان بھی کر لینا چاہیے کہ میں اپنی زبان سے کسی کو بے آبرو نہیں کروں گی، ایسا معاملہ نہیں کروں گی کہ جس سے دوسرے کی توہین ہو، اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کروں گی، اپنے مقصد کی طرف متوجہ رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہم یہ سب کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد کرے گا۔ اگر اللہ کو ہماری یہ ہجرت پسند آ گئی
تو رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہارے لیے مدد کے دروازے کھول دے گا اور نیکیوں کی طرف راستے اور زیادہ آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں اس مہینے کی خیر و برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان